السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جس کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے خلافت ابو بکر صدیق۔ آپ نے بہت ساری خلافتیں سنی ہوں گی، خلافت عثمانیہ جو کہ بہت مشہور ہے، اور خلافت خالد بن ولید، بہت ساری، لیکن آج کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بہت کم ہی بات کی جاتی ہے، تقریباً بہت کم۔ تو آج ہم ان کی خلافت کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت صدیق کا نام اور آپ کا نسب گرامی کیا تھا۔ نام میں لے رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق، یہ تو لقب تھا۔ آپ کا جو پورا نام ہے وہ ہے، آپ کا مکمل جو اس میں گرامی ہے، عبداللہ ابن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب القریشی۔ آپ کا نسب مرہ بن کعب پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے کہ آپ کا یہ جو نام ہے نا، مرہ بن کعب، یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے جا کے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو ہے یہ مکمل نام ہے۔ صدیق کا آپ کو جو لقب ہے یہ آپ کی صداقت، سچائی کی وجہ سے ملا، جو کہ تقریباً ہر مسلمان ہی جانتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ جو مشہور واقعہ وہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو کافروں نے پوچھا کہ ایک بندہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں مطلب آسمانوں پہ گیا، تو اس طرح فلاں فلاں سارا واقعہ بیان کیا۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے نبی ہیں، وہ یہ بات بولتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی نے یہ بولا ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ تو پھر اس لیے صداقت کی وجہ سے نا جو آپ کو یہ صدیق کا لقب ملا ہے، ویسے پورا نام جو میں نے ابھی لیا آپ کا وہی ہے۔ تو آپ کی خلافت پر آئیں تو جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو حالانکہ آپ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ دولت مند تھے، اپنے خاندان کے اندر سب سے زیادہ دولت والے حضرت ابوبکر صدیق تھے، لیکن یہ اتنے رحم دل، اتنے سخاوت کرنے والے تھے کہ یتیموں اور جو مکہ شریف کے غریب لوگ تھے، فقراء، ان کے اندر اپنی تقریباً جو دولت ہے نا وہ تقسیم کرتے رہتے تھے۔ انہی کی ایک جو ہے نا وہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو صالح غفاری سے روایت کرتے ہیں، ایک عورت تھی جو کہ نبینہ تھی اور مدینہ کے پاس ہی ایک بستی تھی، ادھر رہتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رات کو پانی بھر دیا کرتے تھے، اور اس کے جو دوسرے کام جو ہے نا مطلب اور بھی گھر کے جو کام تھے خود جا کے، حالانکہ خود خلیفہ مقرر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، تو آپ اس کے گھر کے کام، پانی وغیرہ بھر کے آنا، اس کے کپڑے وغیرہ دھونے، اس کی پوری خبر گیری کرتے تھے۔ تو جو ماشاءاللہ کیا بات کریں، جو آج کے ہمارے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا جو ایمان ہے اس میں سے کچھ قطرے بھی زیادہ ہیں، کچھ چھینٹے ہمیں مل جائیں نا، تو خدا کی قسم ہم جو ہے نا یہ کامیاب انسان ہو جائیں، دنیا آخرت میں ہمارے جیسا ہو ہی کوئی نہ۔ تو ان کی جو ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا وظیفہ یومیہ تھا نا، آپ ان کی تنخواہ بول لیں کہ جو ان کی تنخواہ تھی کہ جو مطلب صحابہ تھے، جو ان کے آرا تھے، ان کے رفقا، انہوں نے ان کی جو وظیفہ یومیہ ہے وہ آدھی بکری کا گوشت اور صرف تن ڈھانکنے کے لائق جو کپڑا ہے اور پیٹ بھر روٹی جو ہے نا یہ مقرر گئی تھی۔ تو ابن سعد ممون رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کا سالانہ وظیفہ جو 2000 درہم مقرر ہوا تھا۔ دو روایتیں ہیں، ایک تو وہ اوپر بکری والا، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ 2000 درہم تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کے جو لوگ ہیں یہ زیادہ ہیں، تو اور آپ کا یہ وظیفہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، تو گزر بسر نہیں ہوگا ہمارا، تو مجھے جو ہے نا آپ نے مطلب کام بھی نہیں آپ اور کرنے نہیں دیتے، خلافت کے باعث تجارت کرنے بھی مطلب آپ نے روک دیا ہے کہ خلافت کرنے آپ نے تو آپ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، تو اس میں کچھ اضافہ کریں، جو میرا وظیفہ ہے اس میں کچھ آپ اضافہ کریں۔ تو پھر اس میں 500 درہم کا اور اضافہ کر دیا گیا تھا۔ حسن رضی اللہ تعالی علیہ بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو اونٹنی ہے جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور ان کے پاس ایک جو ہے نا یہ لکڑی کا پیالہ تھا، مطلب جس کے اندر دودھ پیتے تھے، تو ایک چادر جسے آپ اوڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ یہ سب جو ہے نا یہ بیت المال سے لیا ہے میں نے، اپنا نہیں ہے ہمارا۔ تو اس ٹائم تک، اس وقت تک ہم ان سے نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک میں ان کا خلیفہ رہوں گا مسلمانوں کا، اس وقت تک ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جس وقت میں مر جاؤں تو یہ تمام سامان جو ہے نا یہ حضرت عمر کو دے دینا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو ہے نا یہ حضرت عمر خلیفہ بنے، تو اس لیے آپ نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد انہوں نے خلیفہ بننا ہے، ان کو پتہ تھا، تو میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ان کو واپس کر دیا جائے، کیونکہ پھر خلافت ان کے ہاتھ میں آئے گی، تو ظاہری سی بات ہے پھر بیت المال وغیرہ کا وہ دیکھیں گے سارا۔ تو مطلب اتنے یار ہمارے قسم سے آج میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں اتنا خوش ہو رہا تھا نا کہ خدا کی قسم اگر ہم ان کے جیسے تو نہیں ہو سکتے، ان کی طرح کے تو ہم بالکل بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتے، ناممکن، بلکہ محال والی بات ہے جو ناممکن سے بھی اوپر ہے۔ تو لیکن کچھ جو ہے نا یہ ہمیں مل جائے نا یار، ان کے ایمان سے، ان کے خوف خدا سے کچھ چھینٹیں، کچھ قطرے ہمیں ملے نا، تو یار میں کہتا ہوں کہ کیا ہی بات ہو جائے۔ تو جب آپ کی وفات ہوئی، وفات پر جو ہے نا یہ بیت المال بالکل خالی تھا، جس وقت حالانکہ اس کے پہلے بھی مطلب خلافت تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے مقرر ہونے سے پہلے بھی خلافت تو تھی، لیکن بیت المال جو ہے نا یہ انہوں نے ہی بنوایا تھا۔ پہلی بار جو بیت المال قائم کیا گیا تھا وہ آپ ہی نے کیا تھا۔ تو جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی تدفین کے بعد حضرت عمر نے نا چند اکابرین صحابہ کو لیا، مطلب اکابرین مطلب بزرگ صحابہ کو لیا، جن کے اندر مطلب جو ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان ابن عفان بھی شامل تھے، ان کو ساتھ لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیت المال ہے نا اس میں تشریف لے گئے۔ تو اس کا جا کر جب جائزہ لیا تو وہاں سوائے خدا کے نام کے کہ اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا تھا اس میں، اس کے سوا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل وہ خالی تھا۔ اس طرح کے تھے جو ہے نا، انہوں نے اور بھی لکھا ہوا روایات کے اندر کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ میں نے اپنی خلافت کے اندر بیت المال سے بنا پوچھے اور بغیر ضرورت کے ایک پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا، ایک پیسے کا لکھا ہوا ہے وہاں۔ اور میں پھر وہ بار بار بول رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے ہیں جو ادھر کے، وہ ایک پیسے تو چھوڑو، اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارے یار چلو چھوڑے ان کی بات ہی۔ زوائد الزہد میں عبادہ بن قیس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی آخری وقت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اے بیٹی، میرے ان دونوں مستعملہ کپڑوں کو، کہ جو میں نے یہ استعمال، مستعمل بولتے ہیں استعمال ہوا، استعمال مستعمل پانی اکثر بولا جاتا ہے، یا مستعملہ کپڑے کہ استعمال ہوئے، جو استعمال شدہ کپڑے ہیں وہ، ان کو دھو کر مجھے انہی کے اندر کفنا دینا، دفنا دینا، یہی مجھے کفن دینا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی بولا کہ تمہارا، یہ واضح روایات کے اندر یہ واضح الفاظ ہیں اسی طرح کے، کہ انہوں نے یہ بھی بولا کہ تمہارا باپ کوئی انوکھا شخص نہیں ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ بڑے عالی شان جو کفن میں، چاہے بادشاہ ہوں، کوئی عالی شان کفن نہیں دیا جائے گا، مجھے یہی دو کپڑے لینا، دھو کے مجھے انہی کے ساتھ جو ہے نا یہ دفنا دینا، یہی کفن دینا۔ تمہارا باپ کوئی انوکھا شخص نہیں ہے، اچھا یا خراب کفن، یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ اچھا کفن ہو یا خراب کفن ہو، یہ دینے سے عزت یا ذلت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ میت کو کفن کون سا دیا جائے۔ تو حضرت اب ادھر سے یہ جو میں اب روایت بیان کرنے لگوں، اسی کے اندر سے بدعت کا پتہ چلتا ہے۔ بدعت مثال کے طور پہ جیسے ہم یہ جشن میلادت مناتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں لوگ کہ یہ بدعت کر رہے ہیں، بدعت تو بھائی بدعت کی بھی قسم ہے، بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ اور بھی ہیں۔ تو بدعت حسنہ مطلب کہ اچھی بدعت، تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو بلایا، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت ثابت بن زید کو فرمایا کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کے اندر بہت سارے جو حافظ قرآن ہیں نا وہ بھی شہید ہوتے جا رہے ہیں،
تو مجھے خوف ہے کہ اسی طرح اگر مسلمان شہید ہوتے رہے تو جو نا حافظ ختم ہو جائیں گے، تو اس وقت ابھی تک جو ہے نا یہ قرآن پاک تحریری طور پر لکھا ہوا نہیں تھا، مطلب تحریری طور پر ویسے تو لکھا ہوا تھا لیکن جمع نہیں تھا، ایک جس طرح آج ہمیں ایک مکمل کتاب کے اندر ملتا ہے نا، اس طرح نہیں تھا، علیحدہ علیحدہ تھا، جس کو جہاں جس صحابہ نے نبی پاک سے سنا تو اس نے جو چیز اس کے ہاتھ لگی پاک اور صاف ہو اس نے اس پہ لکھ دیا، یہ جمع شدہ نہیں تھا۔ تو آپ نے حضرت جو ہے نا یہ زید بن ثابت کو فرمایا کہ آپ جو حفاظ ہیں ابھی تک ہیں ہمارے پاس ان کو جمع کرو اور اس کو ایک مکمل کتابی صورت دو۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ بھلا میں اس کام کو کس طرح کر سکتا ہوں جسے جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا ہی نہیں ہے، تو میں اس کو کس طرح کروں، یہ تو مطلب صحیح نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے نہیں نہ کیا، اگر یہ کام اچھا ہوتا تو نبی پاک کر لیتے، انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں کیا ہی نہیں، تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو اس پر حضرت جو ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ واللہ، مطلب واللہ عربی میں کہ اللہ کی قسم، مطلب عربی کے اندر اگر قسم اٹھانی ہو تو صرف واللہ کہہ دیتے ہیں کہ واللہ یہ نیک کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے مطلب جو اس طرح کہا تو پھر انہوں نے جو بھی لکڑی خشک لکڑیوں کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا تھا، پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو سب کو اکٹھا کیا، پھر اس کو جو ہے نا یہ کتابی صورت دی۔ تو ادھر سے ہی دلیل ملتی ہے کہ اگر بدعت سیاح، مطلب کہ نبی پاک نے اگرچہ کام نہ کیا ہو اپنی حیات طیبہ کے اندر، اگر وہ اچھا کام ہے جس سے نبی پاک نے منع نہیں کیا بھی نہیں ہے اور منع بھی نہیں کیا کہ آپ نے یہ کرنا نہیں ہے، تو اسی کے اندر خود ہی اجازت مل گئی کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ادھر میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کوئی کام کر رہے ہیں، نبی پاک اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو کوئی بھی کام لگا لیں کسی طرح کا بھی، تو نبی پاک نے اس کو منع نہیں کیا کہ اے صحابہ آپ اس طرح نہ کریں، تو پھر ظاہری سی بات ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پھر وہ کام جائز ہے، کیونکہ اگر معاذ اللہ وہ کام برا ہوتا تو پھر نبی پاک منع کرتے کہ اے صحابہ آپ اس طرح نہ کرو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی آپ نے منع نہیں کیا تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ کام جائز ہے۔ تو اسی طرح اگر جو ہے نا یہ قرآن پاک نبی پاک نے منع بھی نہیں کیا کہ آپ نہ کرو، یہ نہیں کرنا میرے جانے کے بعد یا میری حیات طیبہ کے اندر، یہ آپ جمع نہیں کر سکتے، اور یہ خود بھی نہیں کیا۔ اسی طرح بدعت حسنہ کہ جس نے ولادت، حالانکہ نبی پاک نے روزہ رکھا ہوا تھا تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کس خوشی میں روزہ رکھا ہے یا کس کے لیے رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن پیر شریف والے دن میں پیدا ہوا تھا تو اسی کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے یہ روزہ رکھا ہے۔ تو پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ ولادت کیوں مناتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس دن ہمیں عقل آئے گی ہم کیا کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہوگا، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں، میں آپ کے لیے کرتا رہوں گا۔ تو جو بات ہے، ایک بات تو رہ گئی کہ یار چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دینا، آپ ایک کلک ہی لگے گا، آپ کا کیا ہونا ہے، اور میں موٹیویٹ ہو جاؤں گا کہ چلو یار میں نے کچھ نہ کچھ ویڈیو بنانی ہے۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔